29ویں ساتیں، 29ویں گھڑیاں، 29ویں لمحات، بیت گیا سفر بیت۔ اسے ڈھلتی عصر میں نا کچھ اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ دیکھیں، رمضان میں وعدے ہیں کہ فرشتوں کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو، میرے روزے داروں کے لیے آمین کہو۔ رمضان کے بعد اللہ فرشتوں کو اپنی عبادت پہ لگا دیتا۔ رمضان میں ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ رمضان میں وہ نظام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نفل کو 70 گنا بڑھا دیا۔ کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا تھا، میں طواف کرتا تھا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو تھے۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ ملے گا، اب کہاں سے یہ وقت ملے گا۔ کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے، ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں روزہ، 29ویں ساتیں، 29ویں گھڑیاں، 29ویں لمحات، بیت گیا سفر بیت گیا، گھڑیاں ڈھل گئیں اور مزدوری ملنے کا وقت آ گیا، مزدوری ملنے کا وقت آ گیا۔ بس یہ کل مزدوری ملے گی، عصر ہو گئی ہے، مغرب قریب ہے، 29واں روزہ عصر ہے اور ڈھلتی عصر ہے، عصر بھی ڈھلتی عصر ہے، اور 30واں روزہ انشاءاللہ ڈھلتی عصر ہے۔ دیکھیں، اسے ڈھلتی عصر میں نا کچھ اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ دیکھیں، رمضان میں وعدے ہیں کہ فرشتوں کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو، میرے روزے داروں کے لیے آمین کہو۔ رمضان کے بعد اللہ فرشتوں کو اپنی عبادت پہ لگا دیتا۔ رمضان میں ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ رمضان میں وہ نظام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نفل کو 70 گنا بڑھا دیا۔ اگلا وعدہ یہ ہے، رمضان میں اللہ جل شانہ رات کے آخری پہر میں خود پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی ایسا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی ایسا جس کی جھولیاں بھر دی جائیں، بے اولادوں کو اولاد، بے رزق کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی ایسا۔ یہ بہت بڑے لمحات ہیں، اب ختم ہونے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اب مصروف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہت مصروف کرنا ہے، اور اپنے لمحات کو بہت مصروف کرنا ہے۔ کیوں؟ پھر یہ لمحات نہیں ملیں گے، پھر یہ ساعتیں نہیں ملیں گی، پھر یہ گھڑیاں نہیں ملیں گی، پھر ہم ہوں گے بھی صحیح تو کیا خبر کہ پھر ہمیں توفیق ہی نہ ملے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشکل میں آ جائے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے کے لیے۔ کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں؟ بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا۔ تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے جی پاؤں پہ ایک چھید سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا،
پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا۔ مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے کٹتے اب یہاں تک آٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، مجھے وہ لمحے یاد ہیں میں کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا تھا، میں طواف کرتا تھا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو تھے۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ ملے گا، اب کہاں سے یہ وقت ملے گا، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ 29 ڈوبتی عصر رمضان کی اور مغرب ہونے والی، اس لیے فرمایا، قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل، اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا، اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے، اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن، آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔